بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلاف جراثیم کا باب ہم پڑھ رہے ہیں ہسپتال فارمیسی میں۔ تو اس کا تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں فارمیسی کر رہے ہیں نا، ان کے لیے کچھ باتیں ہیں کہ وہ چینل کی پلے لسٹ میں چلے جائیں۔ پلے لسٹ میں ان کو یہ علیحدہ علیحدہ گروپ نظر آئیں گے۔ ایک تو واچ لسٹ اوپن میں ہے کہ ساری کی ساری ویڈیو اس میں ہیں۔ دوسرا پریکٹیکل کا علیحدہ گروپ ہے، اور تقریباً جنرل فارمیسی کا جو اے حصہ ہے وہ علیحدہ ہے، بی حصہ علیحدہ ہے، اور بی حصہ جو فارماکوگنوسی پر مشتمل ہے، اور سی حصہ ہسپتال فارمیسی وہ علیحدہ سے شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سی حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں سننے میں آسانی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے سوال آپ ایک جز کے لحاظ سے سنیں تو آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی۔ کبھی کوئی کہاں سے دیکھ لیا، کبھی کوئی کہیں سے دیکھ لیا، اس طرح سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں اور منتخب کریں اپنا جو اپنا پارٹ ہے کتاب کا، اس پارٹ کے لحاظ سے آپ ترتیب وار سوالوں کو سنیں، تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اور گزارش ہے کہ چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر دیں۔ تو کیمیائی طریقہ سے اطلاف جراثیم کا سبجیکٹ ہے۔ کسی شے کو جراثیم سے پاک کرنے کا یہ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔ اس میں مختلف قسم کی ادویات، ڈسپوزیبل سرنجز، تجربہ گاہ کے آلات، حیاتیاتی اشیاء اور غذائی اشیاء جراثیم سے پاک کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل کیمیکلز زیادہ اہم ہیں۔ فارمالڈیہائیڈ یہ کیمیائی مادہ بخارات کی شکل میں ہوتا ہے۔ مطلوبہ اشیاء کو مخصوص وقت کے لیے ان بخارات میں رکھتے ہیں اور ہدف حاصل کرنے کے بعد بخارات سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ کلورین، برومین اور آیوڈین وغیرہ کو جلد سے جراثیم ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایتھالین آکسائڈ گیس، اسے اکیلے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملا کر اطلاف جراثیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کم درجہ حرارت پر یہ گیس بخارات کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ پانی اور نامیاتی محلل الکحل میں حل پذیر ہے اور آسانی سے نفوذ پذیر ہے، جس کی وجہ سے یہ گہری تہوں میں جا کر بھی جراثیم کو ہلاک کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ ڈسپوزل سرنج کے ساتھ، ڈسپوزیبل سرنج کے نیچے ایک سائڈ پر لکھا گا ایو گیس، یعنی یہی گیس ہے جو جراثیموں سے سرنجز کو پاک کرتی ہے، انہیں اسٹرلائز کرتی ہے۔ تو اسی گیس سے یہ چیزیں جراثیم سے پاک ہوتی ہیں۔ آج کل دوا سازی کی صنعت میں ایسی بڑی بڑی مشینیں بھی دستیاب ہیں جو پیک حالت میں ادویات کے بڑے بنڈلز کو جراثیم سے پاک کر دیتی ہیں۔ ان مشینوں میں بڑے خانے ہوتے ہیں جس میں مطلوبہ ادویات کے پیکٹ رکھے جاتے ہیں، جس میں گیس 6 سے 8 گھنٹوں میں اطلاف جراثیم کا عمل مکمل کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اطلاف جراثیم بذریعہ فلٹریشن یا نتھارنا۔ بہت سے ایسی اشیاء جو حرارت سے ضائع ہو جائیں یا مائع حالت میں، مختلف ادویات وغیرہ، ان کے لیے فلٹریشن جراثیم سے پاک کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ادویات بھی اس طریقے سے جراثیم سے پاک کی جاتی ہیں جو حرارت سے متاثر نہ ہوں۔ یہ عام طور پر فلٹر پر مشتمل ہوتا ہے جو سٹرلائز ہوتے ہیں۔ فلٹر شدہ مائع کو سٹرلائز برتن میں جمع کر کے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کے فوائد اور نقصانات مندرجہ ذیل ہیں۔ فوائد اس کے یہ ہیں کہ اس میں شفاف محلول حاصل ہوتا ہے جو کہ عام طور پر جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ اس عمل میں وائرس فلٹر سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت باریک ہوتے ہیں، الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ اس عمل میں محلول کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں، یا آلہ اس کا فلٹر کا آلہ رس سکتا ہے جس میں جراثیمی سرایت پیدا ہو سکتی ہے، اور دوا فلٹر کے ساتھ چپک سکتی ہے۔ یہ فلٹر مختلف اشیاء سے تیار کیے جاتے ہیں، مثلا ایسبسٹاس، مسامدار اور شیشہ وغیرہ۔ یہ تھی آج کی کارکردگی، اور یہ یعنی اطلاف جراثیم کا یہاں پہ سوال ختم ہو گیا۔